بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا بیوی سے حسن سلوک۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ مطلب یہ ہے، ابتدائے اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا اس سے پہلے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرات کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1965 میں ہے، یعنی رات ہوتے ہی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ آیت میں ہے، اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر کام کر سکتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری جس میں صرف جمع کرنے سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جمع سے ممانعت ہے، جب وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے معنی عورت جب تک غسل نہ کر لے
اس سے مباشرت حرام رہے گی جہاں سے اجازت دی ہے، یعنی عورت کی دبر کا استعمال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کر دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والوں، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ یعنی ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا، جس طرح ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہوتا از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ مومن مرد یعنی شوہر مومنہ عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز و عصیان کے سوا اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے، یعنی نیک اولاد دے دے، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایت کے برعکس ذرا سی باتوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں، اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ یعنی خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے، اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم اور بہتان اور کھلا گناہ ہوگا۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بحث اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ متاع کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف 2 ہی جائز طریقے ہیں، بیوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے، لیکن شرعی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے۔ تاہم
جب کبھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی انہیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو۔ حالت طہور اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5251 میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت سے استدلال فرمایا، یعنی اس کی ابتدا اور انتہا کا خیال رکھو تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کر سکے، یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں تو عدت کے اندر رجوع کر سکو۔ یعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو، اور اس وقت تک رہائش و نان و نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں یا بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اخراج جائز ہوگا۔ یعنی احکام مذکورہ اللہ کی حدیں ہیں جس سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس کے دینی اور دنیوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ شخص کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی سے امام احمد اور دیگر بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نفقے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے
جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو، کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق برقرار رہتا ہے، اور جس عورت کو مختلف اوقات میں 2 طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بتہ یا باہنہ ہے، اور اس کا سکنی اور نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ اس کو فوراً خاوند کے مکان سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے کسی وجہ سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے۔ اس لیے اب اس خاوند کے پاس رہنے کا اور اس سے نان و نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3432 میں ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب اس کے خاوند نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد اسے خاوند کے مکان سے نکالنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی۔ بالآخر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے، اسے فوراً کسی دوسری جگہ منتقل ہونا چاہیے۔ متعلقہ مدخولہ کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، بصورت دیگر انہیں معروف طریقے کے مطابق اپنے سے جدا کرو۔ آگے فرمایا، یہ تاکید گواہوں کو ہے، وہ کسی کی روح رعایت اور لالچ کے بغیر صحیح گواہی دیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں قرض دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائے تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ یعنی نان و نفقہ میں یا رہائش میں اسے تنگ اور بے آبرو کرنا تاکہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ عدت کے دوران ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر رجوع کر لے اور بار بار ایسا کرے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، جس کے سبب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرما دی تاکہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو تنگ نہ کرے۔ اب ایک انسان 2 مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے، یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لینا، لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے بعد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو اس کی اجرت تمہارے ذمے ہے۔ باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لیے جائیں، مثلا بچے کا باپ عرف کے مطابق اجرت دے اور ماں باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کریں۔ یعنی آپس میں اجرت وغیرہ کا معاملہ طے نہ ہو سکے تو کسی دوسرے انا کے ساتھ معاملہ کر لے جو اس بچے کو دودھ پلائے۔